کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس طرح دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے صراط مستقیم کا معنی، صراط مستقیم کی علامات، صراط مستقیم پر دیے جانے والے انعامات، اس کا تذکرہ کروں گا۔ اردو زبان میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں: حد سے گزر جانا، حد سے اتر جانا، حد میں رہنا۔ اصطلاح میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ حد سے گزر جانے کو افراط کہتے ہیں، حد سے اتر جانے کو تفریط کہتے ہیں، حد میں رہنے کو اعتدال کہتے ہیں۔ شریعت میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں: حد سے گزر جانا جس کو افراط کہتے ہیں، شریعت میں اس کو الحاد کہتے ہیں۔ حد سے اتر جانا جس کو اصطلاح میں تفریط کہتے ہیں، شریعت میں اس کو بدعت کہتے ہیں۔ حد میں رہنا اصطلاح میں اس کو اعتدال کہتے ہیں، شریعت میں اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اردو زبان میں یہ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں: حد سے گزر جانا، حد سے اتر جانا، حد میں رہنا۔ اور شریعت میں بھی یہ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں: الحاد، بدعت اور صراط مستقیم۔ اس کی میں مثال سے آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ جو شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہے، ہر جگہ موجود نہیں، یہ الحاد والا ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ اللہ بھی ہر جگہ ہے، نبی بھی ہر جگہ ہے، یہ بدعت والا ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، نبی اپنے روضے میں ہے، یہ اعتدال والا صراط مستقیم اہل سنت والجماعت والا ہے۔ جو کہے ولی کی کرامت کو دیکھ کر اس کرامت کا انکار کر دے، یہ الحاد والا ہے۔ جو ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے ہی جھک جائے، ولی سے ہی مانگنے لگ جائے، یہ بدعت والا ہے۔ جو ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگے، یہ اعتدال والا صراط مستقیم والا ہے۔ جو شخص 20 رکعت تراویح کا انکار کر دے، یہ الحاد والا ہے۔ جو شخص 20 رکعت تراویح کا اقرار کرے، دعا پہ لڑائی کرے، یہ بدعت والا ہے۔ جو شخص 20 رکعت کا اقرار کرے، دعا پہ لڑائی نہ کرے، یہ شخص اہل سنت والجماعت صراط مستقیم والا ہے۔ جو شخص کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ شریف پر درود پڑھا جائے، نبی نہیں سنتے، یہ الحاد والا ہے۔ جو شخص کہے وہاں پڑھے تب بھی سنتے ہیں، کراچی سے پڑھے تب بھی سنتے ہیں، یہ بدعت والا ہے۔ جو شخص کہے کہ معجزہ شریف پر درود شریف پڑھا جائے تو اللہ سنا دیتے ہیں، کراچی سے درود پڑھا جائے اللہ پہنچا دیتے ہیں، یہ اعتدال والا صراط مستقیم والا ہے۔ یہ تینوں لفظ میں نے آپ کو مثال کی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ صراط مستقیم کا معنی ہو گیا، مثال سے اس کی وضاحت ہو گئی۔ صراط مستقیم کی علامات، صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ نے 4 علامات بیان فرمائی ہیں: من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس راستے پر نبی چلتے ہیں تم بھی اس راستے پر چلو، یہ راستہ صراط مستقیم والا ہے۔ جہاں جا کر نبی رک جائے تم بھی وہاں جا کر رک جاؤ، اس لیے کہ نبی جس جگہ جا کر رکا وہ جنت الفردوس ہے، تو تم بھی اس جگہ پر جا کر رک جاؤ گے تو یہ وہ جگہ جنت الفردوس ہے۔ اگر نبی کے راستے پر نہیں چلتے تو صدیقین کے راستے پر چلو، یعنی صحابہ کے راستے پر چلو۔ صحابی جس راستے پر چل رہا ہے تم بھی اس راستے پر چلو، صحابی جس راستے سے چلتا چلا گیا تم بھی اس راستے پر چلتے چلے جاؤ، یہ راستہ صراط مستقیم والا ہے۔ صحابی جس راستے پر جا کر رک جائے تم بھی اس راستے پر جا کر رک جاؤ، اس لیے کہ جس جگہ صحابی رکا ہے وہ جنت الفردوس ہے، تو تم بھی جس جگہ جا کر رکو گے وہ جگہ جنت الفردوس ہوگی۔ میں اللہ تعالیٰ سے طالب علم بن کر سوال کرنے لگا، اللہ نبوت کا دروازہ 1450 سال پہلے بند ہو گیا، اب کراچی
راستے پر چلو، شہید جا جا کر رک جائے گا، وہ جنت الفردوس ہے. اور جس راستے پر شہید چلتا چلا جا رہا ہے یہ راستہ صراط مستقیم ہے. تو مجھے اور آپ کو قرآن یہ کہہ رہا ہے تم بھی اس راستے کو اپناؤ جس راستے پر شہید چل رہے ہیں. یہ صراط مستقیم والا راستہ ہے. جہاں جا کر شہید رک جائے وہاں جا کر تم بھی رک جاؤ، اس لیے کہ وہ جنت الفردوس والا ہے. پھر میں طالب علم بن کر اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ میں اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں جو جہاد کے نام پر بدعت جاتی ہے. جہاد نہیں کرتی تو شہید نہیں ہوگا، جب شہید نہیں ہوگا تو شہید کے راستے پر چلوں گا کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چوتھی علامت بھی ہے صالحین. تم صالحین کے راستے پر چلو، تم علماء ربانیین کے راستے پر چلو، تم اولیاء کے راستے پر چلو، تم اکابرین کے راستے پر چلو. جس راستے پر ولی چلتا چلا جائے، جس راستے پر علماء ربانیین چلتے چلے جائیں، جس راستے پر اکابرین چلتے چلے جائیں، تم بھی اس راستے کو اپنا لو، اسی راستے پر چلتے چلے جاؤ جہاں پر اکابرین رک جائیں، جہاں پر اولیاء رک جائیں، جہاں پر صالحین رک جائیں، تم بھی وہاں رک جاؤ، اس لیے کہ وہ جنت الفردوس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 4 علامات بیان فرمائی: النبیین، الصدیقین، الشہداء، الصالحین. نبیین اور صدیقین دونوں کا وزن برابر، جیسے نبیین ویسے صدیقین. اللہ تعالیٰ ان دونوں لفظوں کے اندر اشارت و نص کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ نبیین نبی کی جمع ہے، نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے. صدیقین صدیق کی جمع ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ہمارے حبیب یہ آپ کی شان ہے کہ جتنے میرے نمائندے ہیں کم ہوئے 7 انبیاء آئے، اتنے ہی آپ کے نمائندے ہیں 7 صحابہ ہیں. جتنے انبیاء آئے 7 انبیاء آئے تو 7 صحابہ ہیں. اللہ دوسری بات یہ ارشاد فرما رہے ہیں، دوسری اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ نبیین کہ انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا کے اندر مبعوث ہوئے اور دنیا کے کس کونے کے اندر جا کر دین کی محنت کی اور کہاں کہاں دفن ہوئے کسی کو نہیں پتا. 7 صحابہ ہوئے، 7 صحابہ میں مشہور صحابہ کے مقبرے پتہ ہیں، کس صحابی نے کہاں جا کر محنت کی کسی کو نہیں پتا، کون صحابی کہاں جا کر مدفون ہوئے کسی کو نہیں پتا. جس طرح انبیاء آئے اور محنت کر کر دنیا سے چلے گئے، صحابہ مدینہ چھوڑ کر دنیا کے اندر پھیل گئے اور دنیا کے اندر پھیل کر صراط مستقیم کی محنت کی، نبی کی زندگی کی محنت کی، لوگوں کے دلوں میں نبی کی زندگی کو اجاگر کیا. اجاگر کرنے کے بعد وہ کہاں جا کر دفن ہوئے کسی کو نہیں پتا. جس طرح مشہور انبیاء اکرام علیہ السلام کے مقبروں کو جانتے ہیں، مشہور انبیاء اکرام علیہ السلام کے حالات کو جانتے ہیں، اسی طریقے سے مشہور صحابہ اکرام کے حالات کو جانتے ہیں، اسی طریقے سے مشہور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مقبروں اور مدفن کی جگہ کو جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ النبیین اور الصدیقین، جس طرح نبیین ہیں اس طرح صدیقین ہیں. تیسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشہداء کہ تم شہداء کے راستے پر چلو. یہاں ایک غور کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا النبیین والصدیقین والمجاہدین کہ تم نبی کے راستے پر چلو، تم صحابہ کے راستے پر چلو، تم مجاہدین کے راستے پر چلو. اللہ فرمانے کہ شہداء، تم شہداء کے راستے پر چلو. مجاہدین نہیں فرمایا. مجاہدین اس لیے نہیں فرمایا، میں آپ کو ایک شبہ کا اظہار کر رہا ہوں، اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کرنا اور میری بات کو غور سے سنیے گا کہ میں نے سفید پگڑی پہنی ہے، طالبان کی طرح ہے. بڑے بال رکھ لوں طالبان کی طرح ہے، بڑی گاڑی رکھ لوں طالبان کی طرح ہے، 2 گن مین رکھ لوں طالبان کی طرح ہے. تمہیں دھوکہ لگ جائے گا کہ کوئی مجاہد آیا اور میں طالبان کے نام پر چندہ مانگنا شروع کر دوں، مجاہدین کے نام پر چندہ مانگنا شروع کر دوں. تمہیں دھوکہ لگ جائے گا کہ یہ مجاہدین میں سے ہے. مجاہد بن کر دھوکہ دینا آسان ہے، شہید بن کر دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا النبیین والصدیقین والمجاہدین کہ تم نبی کے راستے پر چلو، تم صحابہ کے راستے پر چلو، تم مجاہدین کے راستے پر چلو. اللہ فرمانے کہ شہداء، تم شہداء کے راستے پر چلو. مجاہدین نہیں فرمایا. مجاہدین اس لیے نہیں فرمایا، میں آپ کو ایک شبہ کا اظہار کر رہا ہوں، اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کرنا اور میری بات کو غور سے سنیے گا کہ میں نے سفید پگڑی پہنی ہے، طالبان کی طرح ہے. بڑے بال رکھ لوں طالبان کی طرح ہے، بڑی گاڑی رکھ لوں طالبان کی طرح ہے، 2 گن مین رکھ لوں طالبان کی طرح ہے. تمہیں دھوکہ لگ جائے گا کہ کوئی مجاہد آیا اور میں طالبان کے نام پر
اور چندہ مانگنا شروع کر دوں، تمہیں دھوکہ لگ جائے گا کہ یہ مجاہدین میں سے ہے۔ مجاہد بن کر دھوکہ دینا آسان ہے، شہید بن کر دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، شہید بن کر دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں شہداء، تم شہداء کو دیکھو۔ آج کا عجیب زمانہ ہے، لوگ اپنے مجاہد دکھاتے ہیں، شہید چھپاتے ہیں، جبکہ آج کے زمانے میں شہید دکھاؤ، مجاہد چھپاؤ۔ آج کے زمانے میں مجاہد چھپاؤ، شہید دکھاؤ۔ لوگ شہید چھپاتے ہیں، مجاہد دکھاتے ہیں، ہمارے مجاہد دیکھو، ہمارے کمانڈر دیکھو۔ نہیں، اللہ نے کہا مجاہد نہ دیکھو، تم کمانڈر نہ دیکھو، تم شہید دیکھو۔ اگر یہ شہید زندہ ہے اور شہید کی شہادت قبول ہے، اللہ کے نزدیک اس کی شہادت مقبول ہے، وہ 6 مہینے زمین پر پڑا رہے، اس کی لاش سڑے گی نہیں، اس سے بدبو آئے گی نہیں۔ مجاہد بن کر دھوکہ دینا آسان ہے، شہید بن کر دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا النبیین الصدیقین الشہداء، کہ تم شہداء کے راستے پر چلو، مجاہدین نہیں فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھی بات ذکر فرمائی الصالحین۔ یہ بات ممکن ہے کہ کسی خطے میں نبی نہ ہو، کسی خطے میں نبی نہ آیا ہو، یہ بات ممکن ہے کہ کسی خطے میں صحابی نہ پہنچا ہو، صحابی کی محنت نہ ہو، یہ بات ممکن ہے کہ کسی خطے کے اندر شہید نہ ہو، جہاد کا کام نہ ہو، جہاں شہید نہ ہو، لیکن یہ بات ممکن نہیں کہ عرض کے کسی خطے پر علماء ربانیین اور اولیاء موجود نہ ہو، یہ بات ممکن نہیں۔ اگر یہ بات ممکن نہ ہوتی تو اللہ کبھی والصالحین نہ فرماتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والصالحین۔ 3 باتیں ممکن ہیں کہ نبی کسی خطے میں نہ آیا ہو، یہ بات ممکن ہے کہ اس خطے میں صحابی نہ پہنچا ہو، یہ بات ممکن ہے کہ اس خطے میں کوئی شہید نہ ہو، لیکن یہ بات ممکن نہیں کہ قرۂ عرض کے کسی خطے میں بھی کوئی ولی، کوئی عالم ربانی نہ ہو، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی بات کا حکم نہیں دے سکتے کہ جو قرۂ عرض کے کسی بھی خطے میں موجود نہ ہو، قرآن سے کسی خطے کے اندر وہ بات موجود نہ ہو اور اللہ اس کا حکم دے کہ تم اس طرح کرو، یہ بات ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ جس راستے پر اولیاء چلتے ہیں، جس راستے پر علماء ربانیین چلتے ہیں، جس راستے پر اکابرین چلتے ہیں، تم اس راستے کو اختیار کرو، یہ صراط مستقیم والا راستہ ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو بالکل آسان سمجھاتا ہوں کہ میں سیکٹریٹ سے نکلا اور میں نے حافظ عمر کو فون کیا مجھے اقصی مسجد آنا ہے، اور اقصی مسجد میں کس طرح پہلی دفعہ آ رہا ہوں، تو مجھے کہتے ہیں آپ سیکٹریٹ سے نکلے بنس روڈ آ جائیں، بنس روڈ سے نکل کر ایم اے جنرل روڈ آ جائیں، ایم اے جنرل روڈ پر جب آپ پہنچے گے تو نمائش کو آپ کراس کریں، آپ سیدھا آگے آئیں گے تو گرو مندر آئے گا، گرو مندر کو کراس کریں ڈاکانہ آئے گا، ڈاکانے سے آپ لیفٹ سائڈ پر ہو جائیں، پہلا ٹرن آئے گا، آپ پھر اس ٹرن سے لے کر سروس روڈ پر آ جائیں، سروس روڈ سے پہلی گلی تیسری گلی کے اندر آپ داخل ہو جائیں، گلی ختم ہو جائے گی، پھر ایک اور گلی آئے گی، سیدھا آپ گلی کے اندر جائیں تو مسجد اقصی آ جائے گی۔ میں ان سے کہتا ہوں بھائی پہلی دفعہ آ رہا ہوں، اتنے ٹک مجھے نہیں پتا، اتنے راستے مجھے نہیں پتا، آپ مجھے آسان راستہ بتائیں۔ وہ کہتے ہیں آپ سیکٹریٹ سے نکلے بنس روڈ پر پہنچے، ایک موٹر سائیکل والا میں وہاں بھیجوں گا اور وہ موٹر سائیکل کے اشارے چل رہے ہوں گے، اس پر ایک حافظ موجود ہوگا، اس کا نام یہ ہوگا، آپ اپنی موٹر سائیکل کو اس کی موٹر سائیکل کے پیچھے رکھ دینا، جہاں جہاں سے گزرتا چلا جائے یہ اقصی مسجد کا راستہ ہے، جہاں جا کر وہ رک جائے وہی اقصی مسجد ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ یہ سمجھا رہا ہے ولی جس راستے سے چلتا چلا جائے یہ راستہ صراط مستقیم ہے، ولی جس راستے پہ آ کر رک جائے تم بھی اس جگہ رک جاؤ، وہ جنت الفردوس۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 علامات ذکر فرمائی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انبیاء کے راستے پر چلو، صحابہ کے راستے پر چلو، صدیقین شہداء کے راستے پر چلو اور صالحین کے راستے پر چلو۔ جو شخص آپ کو دین سے توڑے گا، آپ کے دین پر حملہ کرے گا، وہ نبی پر حملہ نہیں کرے گا، وہ صحابہ پر حملہ نہیں کرے گا، وہ شہداء پر حملہ نہیں کرے گا، وہ نبی پر اعتراض نہیں کرے گا، وہ صحابہ پر اعتراض نہیں کرے گا، وہ شہداء پر اعتراض نہیں کرے گا، وہ اکابرین پر اعتراض کرے گا، وہ اولیاء پر اعتراض کرے گا کہ تم نے کیا بزرگ کی رٹ لگائی ہے، تم نے کیا اکابرین کی رٹ لگائی ہے، تم نے کیا علماء کی رٹ لگائی ہے، تم نے کیا اولیاء کی رٹ لگائی ہے۔ بات کرنی ہے تو قرآن کی کرو، بات کرنی ہے تو حدیث کی کرو، بات کرنی ہے اللہ کے رسول کی کرو۔ تم کیا ہر وقت اولیاء کی رٹ لگاتے ہو، تم کیا ہر وقت اکابرین کی رٹ لگاتے ہو؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
تو شہداء کا دروازہ ٹوٹ جائے گا، شہداء کا دروازہ ٹوٹ گیا تو صحابہ کا دروازہ ٹوٹ جائے گا، صحابہ کا دروازہ ٹوٹ گیا انبیاء کا دروازہ ٹوٹ جائے گا، انبیاء کا دروازہ ٹوٹ گیا تو میں اور آپ اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ صالحین وہ سیڑھی ہے کہ یہیں پر آ کر ان کو روک دو، صالحین وہ سیڑھی ہے کہ یہیں آ کر ان کو روک دو، علماء پر روک دو، اولیاء پر روک دو۔ میری مراد اولیاء سے وہ اولیاء ہیں جو کاملین ہیں، جو کاملین ہیں، جو فرعی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو کاملین اولیاء ہیں، جو اللہ کے مقربین ہیں، میں ان اولیاء کی بات کر رہا ہوں، میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو علماء ربانیین ہیں، جو دین کو ہر حال میں مقدم رکھتے ہیں، عزیمت پر ہر حال میں عمل کرتے ہیں، جو حق بات کہنے میں کبھی کتراتے نہیں، ظالم بادشاہ ہو تب بھی حق بات کہتے ہیں، سامنے رعایا ہو تب بھی حق بات کہتے ہیں، سامنے اپنے بیٹے ہوں تب بھی حق بات کہتے ہیں، سامنے مخالفین بیٹھے ہوں تب بھی حق بات کہتے ہیں، سامنے کوئی سننے والا نہ ہو تب بھی حق بات کہتے ہیں، سامنے کوئی سننے والا نہ ہو تب بھی حق بات کہتے ہیں، ہر حال میں حق کا دامن کو نہیں چھوڑتے۔ میری مراد علماء ربانیین ہیں۔ تو یہ صالحین کا دروازہ ہے، اس صالحین کے دروازے پر ان سب کو روک دو۔ جب صالحین کے دروازے پر روکو گے تو سب کے سارے اعتراضات ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سنت بنائی ہے، اور یہ سنت ہمیں محدثین سے ملی ہے کہ محدثین حجت کے اندر کبھی اللہ کے رسول کو پیش کرتے ہیں، کبھی دلیل کے اندر صحابی کو پیش کرتے ہیں، کبھی دلیل کے اندر تابعی کو پیش کرتے ہیں، کبھی دلیل کے اندر تابعی کو پیش کرتے ہیں، اور کبھی دل چاہتا ہے مسئلہ بیان کرتے ہیں، دلیل ہی پیش نہیں کرتے۔ یہ میرا مزاج نہیں، یہ علماء کا مزاج نہیں، اولیاء کا مزاج نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری لکھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں، جب خواب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر آ کر گندی کالی مکھی بیٹھی ہے، آپ پنکھا جھولتے ہیں، جب پنکھا جھولتے ہیں تو وہ مکھی اڑ جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو جاتے ہیں، خواب کی تعبیر بتانے والوں کے پاس اپنے خواب کو بھیجتے ہیں، خود تعبیر نہیں نکالتے۔ وہ خواب کی تعبیر بتانے والا کہتا ہے حضرت آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے حدیث کے میدان میں حدیث کا کام لیں گے، اور اس انداز میں کام لیں گے، آپ موضوع کو الگ کر دیں گے، ضعیف کو الگ کر دیں گے، صحیح حدیث کو بالکل الگ کر دیں گے، صحیح اور ضعیف کے درمیان فرق کر دیں گے، موضوع کو بالکل الگ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے حدیث کے میدان میں یہ کام دے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کے اندر بخاری لکھتے ہیں، اور 9082 احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے اندر تحریر فرماتے ہیں۔ کتاب کس کی ہے؟ حدیث کی ہے۔ حدیث کا مطلب ہے کہ میں جب بھی سند پڑھوں میری سند کی انتہا جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جائے، کہ جب سند کی انتہا ہو تو صحابی کے بعد اللہ کے رسول ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نام لے کر کہوں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن امام بخاری مزاج بتاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب مسئلہ آ جائے، مسئلے کے اندر کبھی اللہ کے نبی کو پیش کرتے ہیں، مسئلے کے اندر کبھی اللہ کے نبی کے صحابی کو پیش کرتے ہیں، مسئلہ آ جاتا ہے مسئلے کو بیان کرتے ہیں، تابعی کو پیش کرتے ہیں، مسئلہ آتا ہے مسئلے کو بیان کرتے ہیں، دلیل کے اندر تابعی کو پیش کرتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں، باب باندھنے کے بعد پھر مسئلے کو ذکر کرتے ہیں اور دلیل کو پیش نہیں کرتے۔ مجھے اور آپ کو اپنے مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ فقیہ کی مرضی ہے دلیل کو پیش کرے، دلیل کے اندر اللہ کے نبی کو پیش کرے، یہ فقیہ کی مرضی ہے، ولی کی مرضی ہے، علماء ربانیین کی مرضی ہے۔ دلیل پہ مسئلے کو بیان کریں، مسئلے کو بیان کرنے کے بعد دلیل کے اندر اللہ کے نبی کے صحابی کو پیش کریں، مسئلہ بیان کریں، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو نہیں، شاگرد تابعی کو ذکر کریں، یا مسئلے کو بیان کریں تبع تابعی کو ذکر کریں، یا مسئلے کو بیان کریں تو دلیل کو ذکر نہ کریں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر گئے۔ اب اس ساری بات کی دلیل کیا ہے؟ تو میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے چند ابواب آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں باب من خص بالعلم قوم دون قوم، کہ بعض مسئلوں کو ذکر کرتے ہیں، یہ بات قائم کرتے ہیں، دلیل کے اندر پیش کرتے ہیں۔ قال علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی نے فرمایا، میں طالب علم بن کر پوچھتا ہوں حضرت آپ تو حدیث کی کتاب لکھ رہے ہیں، یہاں ہونا چاہیے تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باب قائم کر رہے ہیں، باب کو قائم کرنے کے بعد آپ دلیل کے اندر صحابی کو پیش کر رہے ہیں اور فرمانے کے قال علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی نے فرمایا، تو امام بخاری
علیہ باب قائم کرتے ہیں باب السجود علی الثوب فی شدۃ الحر، کہ سخت گرمی کا زمانہ ہو اور آپ مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کسی میدان کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، صف نہیں ہے، رومال نہیں ہے، آپ کے سر پر ٹوپی ہے، آپ کے سر پر عمامہ ہے، اب آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، آیا امامے کے پیش پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں؟ آپ ٹوپی کو آگے کر سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کسی میدان کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، صف نہیں ہے، رومال نہیں ہے، آپ کے سر پر ٹوپی ہے، آپ کے سر پر عمامہ ہے، اب آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، آیا امامے کے پیش پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں؟ آپ ٹوپی کو آگے کر سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو امام بخاری باب قائم کرتے ہیں باب السجود علی الثوب فی شدۃ الحر، کہ سخت گرمی کے اندر آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو کپڑے پر سجدہ کرتے ہیں، تو دلیل پیش کرتے ہیں، دلیل میں کہتے ہیں قال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی، حسن بصری فرماتے ہیں، میں پھر طالب علم بن کر کہتا ہوں حضرت آپ تو بخاری لکھ رہے ہیں، حدیث کی کتاب لکھ رہے ہیں، یہاں ہونا چاہیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری اپنے مزاج کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے وہ دلیل ہے، صحابی کی بات ماننی ہے وہ دلیل ہے، تابعین کی بات بھی ماننی ہے یہ بھی دلیل ہے۔ پھر یہاں پر ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الصحابہ، کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب چچت میدانوں کے اندر سجدہ کرتے تھے تو اپنے امامے کو آگے کر سجدہ کر لیا کرتے تھے، اگر امامہ نہ ہو تو ٹوپی کو آگے کر سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی بغیر امامے کے بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھی، ہمیشہ امامہ پہنا یا ٹوپی پہنی، امامہ پہن کر نماز پڑھی یا ٹوپی پہن کر نماز پڑھی۔ لوگ پوچھتے ہیں امامہ پہن کر نماز پڑھنا کہاں لکھا ہے، ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا کہاں لکھا ہے؟ جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے نہیں اور جہاں نہیں لکھا وہاں پڑھتے۔ دلیل کہاں ہے؟ بخاری میں ہے، اگر یہ بات بخاری میں نہ ہو تو پھر آپ کہیں مالک بن حویرث رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے دیکھا۔ اللہ کے رسول صحابہ سے فرماتے ہیں کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ تو صحابہ اگر امامہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں، ٹوپی پہن کر نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو دلیل کے اندر تبع تابعین کو ذکر کیا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں باب الاخذ بالیدین، دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا۔ دلیل کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیش کر رہے ہیں حماد بن زید صافح ابن مبارک، کہ حماد بن زید یہ مصافحہ کرتا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ دلیل کے اندر تبع تابعین کو پیش کر رہے ہیں حماد بن زید یہ بھی تبع تابعی ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی تبع تابعی ہیں۔ دلیل کے اندر جو پیش کر رہے ہیں وہ دونوں کو پیش کر رہے ہیں کہ تبع تابعین کو پیش کر رہے ہیں اور دونوں تبع تابعی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی تبع تابعین میں سے ہیں اور حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ بھی تبع تابعین میں سے ہیں۔ اور باب قائم کر رہے ہیں باب الاخذ بالیدین، دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ محدثین کا مزاج ہے، کہ محدثین کا مزاج ہے کہ دلیل جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل ہے، اسی طریقے سے دلیل صحابی کا قول اور فعل ہے، دلیل تابعی کا قول اور فعل ہے، دلیل تابع تابعی کا قول اور فعل ہے۔ اور مرضی آتی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی باب قائم کرتے ہیں، مسئلہ ذکر کرتے ہیں، دلیل میں کچھ بھی ذکر نہیں کرتے، کتاب النکاح کی آخری حدیث کو اٹھاؤ، باب قائم کرتے ہیں اور باب قائم کر کر مسئلہ بتاتے ہیں، مسئلہ بتا کر کوئی حدیث لے کر نہیں آتے، بتانا چاہتے ہیں کہ یہ فقہاء اور مجتہدین اور علماء ربانیین اور اولیاء کی منزل ہے، مسئلہ بتائیں اور دلیل ذکر نہ کریں۔ اور بات قائم کرتے ہیں کیا مرد کسی دوسرے دوست سے پوچھ سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس رات کو گیا تھا یا نہیں گیا تھا؟ یہ بات قائم کرتے ہیں اور دلیل پیش نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، صالحین کو دروازہ ہے، اولیاء کو دروازہ ہے، علماء ربانیین کو دروازہ ہے کہ یہاں پر آپ سب کو روک دو۔ اگر صالحین کا دروازہ ٹوٹ گیا، صالحین کی سیڑھی ٹوٹ گئی تو شہداء کی سیڑھی ٹوٹ جائے گی، شہداء پر کوئی بھروسہ نہیں کرے گا۔ شہداء کی سیڑھی ٹوٹ گئی تو صدیقین صحابہ کی سیڑھی ٹوٹ جائے گی، اس پر صحابہ پر کوئی بھروسہ نہیں کرے گا۔ صحابہ کی سیڑھی ٹوٹ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھروسہ نہیں کرے گا۔
میرے بھائیوں میں آؤ میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک نوجوان اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر آتا ہے. اس نوجوان کا نام ہے جلاس بن سوید. یہ منافقین میں سے تھا. یہ اپنے بھتیجے کو لے کر انگلی پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے کر آتا ہے. یہ نوجوان کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنے چچا کے ساتھ آتے اور کبھی چاہتے بغیرہ چاہتے. ایک موقع پر اپنے چچا جلاس کے ساتھ نہیں آئے, اکیلے آئے. جو اس مجلس کے اندر جب اکیلے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے منظر کو بیان کیا. جب قیامت کے منظر کو بیان کیا تو اپنے چچا کے پاس جا کر کہنے لگے, چچا جان آج آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے منظر کو بیان کیا اور اس انداز میں بیان کیا کہ اللہ کی قسم میری آنکھیں قیامت کے منظر کو دیکھ رہی. چھوٹا سا بچہ اپنے چچا کو کہہ رہا ہے. جلاس بن سوید کہنے لگا, لو کان محمد صادقا, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ سچے ہوتے تو میں گدھے سے زیادہ بدتر ہوتا. اب یہ نوجوان بچہ اس چچا کو دیکھ کر کہنے لگا, چچا جان آج تک سب سے زیادہ روئے زمین پر مجھے آپ سے محبت تھی, لیکن آج کے بعد یہ جو جملہ اپنے منہ سے نکالا, روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ نفرت آپ سے ہے. اب میں دو راستوں پر آ کر کھڑا ہو گیا. ایک راستہ یہ ہے کہ میں یہ بات جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دوں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے بعد جو معاملہ ہوتا ہے, جو حکم صادر ہوتا ہے, ہو, مجھے کوئی خوف و خطر نہ ہو. دوسرا رخ میرے سامنے یہ ہے کہ جو بات آپ نے کہی ہے میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ قیادت کر دوں اور آپ کے ساتھ وفاداری کروں, کہ آپ کی بات کو چھپا لوں, اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لوں, اللہ اس کے رسول کے ساتھ قیادت کر لوں. لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیادت نہ کروں, جا کر اللہ کے رسول کو بتاؤں. جلاس بن سوید کہنے لگا, تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے, تیری بات پر کون بھروسہ کرے گا؟ تجھے یہ کہہ کر سب ٹھکرا دیں گے کہ تو اپنی بات کو خود سمجھ نہیں سکتا. جو بات تو نے خود کہی ہے تجھے خود نہیں پتا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے, جب تجھے جو کہنا ہے کہہ دے. وہ نوجوان صحابی آتے ہیں اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر جلاس بن سوید کا سارا قصہ سناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر صحابہ کو بلاتے ہیں. صحابہ کو بلانے کے بعد فرماتے ہیں, میرے صحابہ اس نوجوان بچے کی بات کو سنو, یہ بچہ کیا کہتا ہے. جلاس بن سوید کا سارا قصہ سعد بن عمر الانصاری گورنر حمص یہ بیان کرتے ہیں. جب بیان کرنے کے بعد صحابہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے, یہ نوجوان بچہ ہے, اس نے کیا کہا کچھ اس سے خود بھی نہیں پتا. اس کے کانوں نے صحیح سنا یا نہیں صحیح سنا, یا غلط سنا یا صحیح سنا, اس بچے کو خود بھی نہیں پتا. اللہ کے رسول جلاس بن سوید آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, اللہ کے رسول آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہے, اللہ کے رسول ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے, تمام معاملات کے اندر ہم اسے صحیح انسان پاتے ہیں. اب یہ بات کہہ رہا ہے, اس بات کے اندر پتہ نہیں یہ بچہ خود سچا ہے یا نہیں, یا جلاس نے جو بات کہی ہے اس بات کے اندر اور اس کے سننے کے اندر کہیں تضاد تو نہیں. یہ بچہ جب بات سنتا ہے کہ صحابہ نے یہ بات کہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہیں فرما رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا لیتے ہیں اور اس کی بات کو تصدیق نہیں فرماتے ہیں, تو یہ بچہ ہاتھ اٹھاتا ہے, ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے, اللہم ان کنت صادقا, اللہ اگر میں سچا ہوں فصدقنی, آسمانوں سے تو تصدیق کو نازل کر, وان کنت کاذبا, اللہ اگر میں جھوٹا ہوں فکذبنی, تو آسمانوں سے میری تکذیب کو نازل کر. اب یہ ہاتھ پھیرتا ہے, جبرائیل قرآن لے کر آتا ہے, یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں. جلاس کو پتہ چلا کیا کہ سعد بن عمر الانصاری نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر یہ سارا قصہ سنا دیا. صحابہ جلاس کے پاس پہنچ گئے, وہ جھوٹی قسمیں کھانے لگا, خدا کی قسم میں نے ایسا نہیں کہا. وہ بچہ ہے, اسے خود نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا ہے. وہاں آ کر جبرائیل قرآن لاتا ہے اور قرآن لا کر سعد بن عمر الانصاری کی تصدیق کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو بلاتے ہیں, اس کے کان کو پکڑتے ہیں, کان کو پکڑنے کے بعد کہتے ہیں, بیٹا تجھے مبارک ہو, تیرے کان نے سچ سنا, تیرے دل نے اس کو صحیح محفوظ کیا, تیری زبان نے اس کو صحیح بیان کیا. میرے بیٹا تو وہ نوجوان ہے جس کی تصدیق اللہ نے آسمان سے نازل کی, تو وہ نوجوان ہے جس کی تصدیق اللہ نے آسمانوں سے نازل کی. تو یہ اگر شہداء کی سیڑھی ٹوٹ گئی تو صحابہ کی سیڑھی ٹوٹ جائے گی, صحابہ کی سیڑھی ٹوٹ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو بیان کرنے والے صحابہ کرام. تو صالحین کی سیڑھی کو بھی بچانا ہے, شہداء کی سیڑھی کو بھی بچانا ہے, صالحین کی سیڑھی کی بھی حفاظت کرنی ہے, شہداء کی سیڑھی کی بھی حفاظت کرنی ہے. شہداء, اب میں ایک اور قصہ آپ کو سناتا ہوں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام فرمایا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر 2 منزل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ اوپر بالائی منزل میں رہیں میں نیچے رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابو ایوب تم اوپر رہو میں نیچے رہوں گا, اس لیے کہ مجھ سے لوگ ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے اور اگر تم رہو گے تمہارے بیوی بچے بھی ساتھ رہیں گے. وہ پریشان نے جو قیام فرمایا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر 2 منزل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ اوپر بالائی منزل میں رہیں میں نیچے رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابو ایوب تم اوپر رہو میں نیچے رہوں گا, اس لیے کہ مجھ سے لوگ ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے اور اگر تم رہو گے تمہارے بیوی بچے بھی ساتھ رہیں گے وہ پریشان ہو جائیں گے اور جب پریشان ہو جائیں گے تو تمہیں پریشانی سے بچانے کے لیے یہ بات ٹھیک ہے کہ تم اوپر رہو میں نیچے رہتا ہوں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی بچے ساری رات نہیں سوئے, بالائی منزل پر تھے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تھے. جس جگہ لیٹنے کا ارادہ کرتے تو وہ ذہن میں بات آتی کہ جس جگہ میں لیٹ رہا ہوں کہیں اللہ کے رسول اس کے نیچے تو نہیں ہے, تو فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تو دوسری طرف چلے جاتے, بائیں طرف چلے جاتے اور بائیں طرف جب لیٹتے تو پھر دفعتاً خیال آتا کہیں ایسا تو نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف آ کر بیٹھ گئے ہو, تو وہاں سے پھر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تو آگے کی طرف آ جاتے. تو چاروں مکان کے چاروں حصوں کی طرف ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحب ان کی بیوی اور بچے گھومتے رہے. آخر میں اپنی بیوی سے کہنے لگے دیکھو میرے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ میں اور تم دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑے ہو جائے, نیند آ جائے تو دیوار کے سہارے کے ساتھ نیند آ جائے گی, میں اور تم گریں گے نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں. اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترتے ہیں, صبح کا وقت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ابو ایوب انصاری کے چہرے پر پڑتی ہے تو ابو ایوب انصاری کو دیکھ کر فرماتے ہیں ابو ایوب کیا آپ ساری رات سوئے نہیں؟ کہا نہیں اللہ کے رسول میں ساری رات نہیں سویا. کہا کیوں نہیں سوئے؟ اپنا سارا قصہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. قسطنطنیہ کا جہاد ہوا. قسطنطنیہ کے جہاد میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے ساتھ چل رہے, بیمار ہو گئے, بوڑھے ہو گئے. بیمار ہونے کے بعد اس لشکر میں ساتھ چلنے کی خواہش کا اظہار کیا. امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا. پھر سپہ سالار سے کہا دیکھو میں بوڑھا بھی بہت زیادہ ہو گیا ہوں لیکن اللہ کے راستے میں چل رہا ہوں, مجھے یقین ہے کہ اس سفر سے میری واپسی نہیں, میں مر جاؤں گا, لیکن جس وقت میں مر جاؤں میری لاش کو اٹھا کر چلنا تاکہ قیامت کے دن میں گواہی دوں کہ اللہ زندہ تھا تب بھی تیرے راستے میں چلا, مر گیا میری لاش بھی تیرے راستے میں چل رہی تھی. جب تمہاری واپسی ہو جس جگہ سے تم مدینہ کی طرف واپسی کرو مجھے وہاں دفن کر دینا. صحابہ اکرام موجودہ ترکی سے واپسی کرتے ہیں. قسطنطنیہ اب موجودہ ترکی میں ہے. صحابہ اکرام قسطنطنیہ سے واپسی کرتے ہیں تو اب تمام کبار صحابہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد مشورہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی ہیں رشتے میں, میزبان رسول اللہ بھی ہیں, صحابی رسول بھی ہیں, پھر مجاہد بھی ہیں, اللہ کے راستے میں شہید بھی, انتقال بھی کر گئے. تو یہ ساری نسبتیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جمع ہے. اور یہ علاقہ عیسائیوں کا ہے. ایسا نہ ہو اگر ہم سب کے سامنے ان کو دفن کر دیں تو لوگ ہمارے جانے کے بعد ان کو قبر سے نکال کر ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کریں, بتاؤ کیا کریں. تو ایک صحابی مشورہ دیتے ہیں کہ امیر المؤمنین سپہ سالار سے کہتے ہیں کہ جب رات کا اندھیرا چھا جائے, چرند پرند درندے انسان سب سو جائیں, کسی کی آہٹ کی آواز نہ سنیں, اس وقت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کھودا جائے, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جائے. یہ بات ان کو پسند آئی تو سب کے سونے کا انتظار کیا. بیچ رات کے اندر صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم 2 صحابی اٹھ کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کھودو گے. جب وہ صحابی کدال مارتا ہے, قبر کو تیار کرتا ہے, کدال مارتا جاتا ہے, روشنی نکلتی چلی جاتی ہے. قبر تیار ہوتی ہے تو روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے گرد و نواح کے سارے علاقوں کو منور کر دیتی ہے, روشن کر دیتی ہے. عیسائی لوگ صبح اٹھ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ تم جا تو رہے ہو لیکن رات کو تم نے کوئی ایسی روشنی کا بندوبست کیا آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا, شاید آج کے بعد ہم کبھی نہ دیکھیں گے, لیکن یہ روشنی کا انتظام کیسے کیا ہمیں بتا تو دیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد ہم اس روشنی کا بندوبست کر سکیں. وہ صحابی پریشان ہوئے کہ ابھی تو بتاؤں یا نہ بتاؤں, لیکن پھر آخر میں کہنے لگے نہیں ہم نے کسی روشنی کا بندوبست نہیں کیا, ہمارے نبی کے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا تھا, ہم نے ان کی قبر کو تیار کیا تھا, وہ روشنی قبر سے نکلی تھی, وہ اللہ کی طرف سے روشنی تھی,
ہم نے کسی روشنی کا بندوبست نہیں کیا. عیسائی راہب کہنے لگا جس نبی کے صحابی کا یہ حال ہے اس نبی کا کیا حال ہوگا؟ اس نبی کا کیا حال ہوگا؟ سارا علاقہ مسلمان ہو گیا, سارا علاقہ مسلمان ہو گیا. تو میرے بھائیوں, ہدایت کے 4 راستے, ہدایت کے 4 راستے, ہدایت کی 4 علامات, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ انبیاء کے راستے پر چلو. انبیاء جس راستے پر چلے تم بھی اس راستے پر چلو. انبیاء کے راستے کو چھوڑتے ہو تو صحابہ کے راستے پر چلو. جس راستے پر صحابہ چلے اس راستے پر تم چلو. صحابہ کے راستے پر نہیں چلتے, شہداء کے راستے پر چلو. کیا خوب کہا کسی شاعر نے کہ شہداء نے تم کو پکارا جنت کے بالا خانوں سے, ہم راہ وفا میں کٹ آئے, تمہیں پیار ہے ابھی تک اپنی جانوں سے. کہ شہداء کے راستے پر چلو. اگر شہداء کے راستے پر نہیں چلتے پھر اولیاء کے دامن کو پکڑ لو, اولیاء کے دامن کو کبھی نہ چھوڑو. اسی کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند متصل کے ساتھ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں, علیکم بمجالسۃ العلماء واستماع کلام الحکماء لأن اللہ یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیت بالماء. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, تم حکماء کی, تم علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو. علیکم بمجالسۃ العلماء, تم علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو. وہ استماع کلام الحکماء, اولیاء کے کلام کو غور سے سنا کرو. کیوں؟ لأن اللہ یحیی القلب المیت بنور الحکمہ, اس مردہ دل کو, ان اولیاء کے کلام, زبان سے نکلنے والے کلام کو اللہ تعالیٰ اس مردہ دل کو زندہ کرے گا. کس طرح؟ کما یحیی الارض المیت بالماء, جس طرح بنجر زمین کو اللہ بارش سے زندہ کرتا ہے. تشریح کہاں سے دی؟ ایک ولی کے کلام کو سننے سے. تو میرے بھائیوں, یہ صراط مستقیم ہے. اس کا معنی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, اور معنی ذکر کرنے کے ساتھ اس کی علامات ذکر کی, اور علامات ذکر کرنے کے ساتھ اس کا انعام ذکر کیا. اس کا انعام کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے. جنت الفردوس ہے. جس کے راستے پر چلو گے اسی کے راستے پر جا کر پہنچو گے, وہ تمہارا استقبال کریں گے. جب استقبال کریں گے تو میرے بھائیوں انہی کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے گا. آخری بات کہتا ہوں, ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بہت پریشان تھے, اور پریشانی کا اظہار کیا. اللہ کے رسول, قیامت کے دن آپ جنت میں بہت اونچے مقام پر ہوں گے اور میں آپ کے مقام تک پہنچ نہیں سکتا, اس لیے کہ میرا عمل آپ کے عمل کے برابر نہیں. آپ کا عمل تو بہت بلند ہے اور آپ کی جنت بھی بہت بلند ہوگی, میں تو بہت نیچے ہوں گا. اللہ کے رسول, دنیا میں پریشان ہوتا ہوں, آپ کا دیدار کرتا ہوں, جب دیدار کرتا ہوں سارے پریشانی دور ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول, جنت میں پریشان ہوگا تو آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المرء مع من احب, انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. کھلا ہوتا ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول, عمل میں کوتاہی ہے, محبت میں 1% کی بھی کمی نہیں, 100% آپ سے محبت ہے. بس دل کو اطمینان ہو گیا کہ جنت میں محبت کی وجہ سے آپ کی رفاقت ملے گی. تو میرے بھائیوں, تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا, اور قرآن نازل کر کر جو اس میں احکام بیان کیے, ان احکام پر عمل کرو. جب عمل کرو گے تو ان 4 راستوں میں سے کسی ایک راستے پر عمل کرو گے, اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ مجھے وقت عمل کرنے کی توفیق. ابھی نظر کرنا پڑیں گے, پھر دعا کرو. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا محمد وعلى وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل.